سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه وَيَعْمَلُ بَيْتَهُ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ وَقَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ أَوْ كَمَا قَالَتْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کارخانہ کائنات کے اندر کئی ہزار مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ سابقہ تحقیق کے مطابق اللہ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، لیکن آج تحقیق نے کئی گنا زیادہ مخلوقات کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی اس میں میرے اللہ نے عقل صرف 3 مخلوقوں کو عطا کیا۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 ملائکہ اور نمبر 3 جن۔
ہوا بڑی نفع والی مخلوق، لیکن جب تیز چلتی ہے تو یہ قرآن کریم کے اوراق کو بھی ساتھ لے جاتی ہے، معلوم ہوا عقل و شعور سے خالی ہے۔ آگ بڑی نفع والی مخلوق، لیکن عقل و شعور سے فارغ ہے۔ اللہ نہ کرے کسی گھر کو آگ لگ جائے، جس طرح وہ عام چیزوں کو جلا دیتی ہے، عموماً وہ قرآن کریم کے نسخوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ آگ کے اندر عقل نہیں۔ پانی بڑی نفع والی مخلوق، اللہ پاک نے تمام چیزوں میں ہریالی پانی کی وجہ سے رکھی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، لیکن اللہ نے پانی کو عقل اور شعور کی نعمت نہیں دی۔ اگر دریا کے علاقے کے اندر پانی کا کٹاؤ ہو، جس طرح یہ عام گھروں کو گرا دیتا ہے، خانہ خدا کو بھی گرا کے چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عقل والی نعمت اللہ نے صرف 3 مخلوقوں میں رکھی۔ نمبر 1 ملائکہ، نمبر 2 جن، نمبر 3 انسان۔ پروردگار عالم نے جنات کو پیدا کیا آگ سے، من مارج من نار، اور اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا نور سے۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے۔ اور پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، جنات آگ سے پیدا ہوئے، انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ ہیں یہ تینوں عقل و شعور والے، اور سمجھنا یہ ہے کہ ان 3 مخلوقات میں سے شان کس کی زیادہ ہے؟ کیا نوری ملائکہ کی شان زیادہ، آگ سے پیدا ہونے والے جنات کی شان زیادہ، یا مٹی سے پیدا ہونے والے انسان کی شان زیادہ؟ قابل قدر دوستو، یہ ایک ضابطہ ہے۔ اگر کوئی کسی کے سامنے جھک جائے تو جھکنے والے کا شان کم ہوتا ہے، جس کے سامنے جھکا جائے اس کی شان زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے علماء سے سنا کہ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، میرے آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ نوری ملائکہ جھک گئے، عزت سے مالا مال کر دیے گئے۔ آگ سے پیدا ہونے والا جن ابلیس، اس نے سجدہ نہ کیا، رادہ درگاہ بن گیا۔ لیکن حکم ابلیس کو بھی ہے، حکم اللہ کے ملائکہ کو بھی ہے، تو ضابطے سے ثابت ہوا کہ آدم کا شان زیادہ ہے، کیونکہ اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، اور حضرت آدم مسجود ملائکہ بنائے جا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب جناب آدم کے اللہ کے قرآن نے 4 نام بیان کیے ہیں، ذرا غور سے میری بات کو سمجھنا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے ملائکہ میں دنیا کے اندر خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا
وَيَسْفِقُ الدِّمَاءَ، اللہ انسان کو پیدا نہ کر، اس خلیفہ جی کو پیدا نہ کر، آگے جا کر یہ خون ریزی کریں گے، آگے جا کر قتل و قتال فساد کریں گے۔ ملائکہ عالم الغیب نہیں تھے، لیکن دیکھ رہے تھے جن چیزوں سے انسان پیدا کیا جا رہا ہے یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کی مخالف۔ پانی سے پیدا کیا، آگ کی دشمن، آگ سے پیدا کیا، پانی کی دشمن، ہوا سے پیدا کیا، مٹی کو ابھارے گی، مٹی کو پیدا کیا، پانی کو روکے گا۔ یہیں سے اندازہ لگایا جو انسان ان مختلف چیزوں سے پیدا ہونے والا ہے لازماً دنیا میں جا کر دنگا فساد کرے گا، لیکن رحمت سے جواب ملا انی اعلم ما لا تعلمون، ان حکمتوں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو پہلا نام خلیفہ، دوسرا نام انسان۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلا نام خلیفہ یاد رکھنا، دوسرا نام انسان، تیسرا نام آدم۔ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت کے اندر آرام سے رہو۔ اور چوتھا نام فرمایا انی خالق بشرا، میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو جو اللہ کا خلیفہ پیدا کیا گیا اللہ نے چار نام رکھے، توجہ سے سنو، اور چاروں نام قرآن بیان فرماتا ہے۔ نمبر 1 خلیفہ، نمبر 2 انسان، نمبر 3 آدم، نمبر 4 بشر۔ اب آپ لوگ اپنے پیاروں کا نام پیارا رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی اور اللہ کی یہ مخلوق اللہ کو بڑی پیاری ہے، اللہ نے یہ نام رکھے تو اللہ کے ہاں یہ نام پیارے ہیں۔ اگر خلیفہ کہا تو پیار سے کہا، اگر آدم کہا تو پیار سے کہا، اگر انسان کہا تو پیار سے کہا، اگر بشر کہا تو پیار سے کہا۔ اب حضرت آدم کی اولاد بڑھی، چلتے چلتے میں پہنچتا ہوں اپنے آقا پر، سید القونین امام الانبیاء پر، ذرا ذہن کو حاضر رکھنا۔ حضور حضرت آدم کی پشت سے چلے، ابراہیم کی پشت میں، بنی کنانہ کی پشت میں، ہاشم کی پشت میں، عبد المطلب کی پشت میں، عبداللہ کی پشت میں، جناب طیبہ طاہرہ کے بطن اطہر کے اندر، اور تشریف لے آئے دنیا کے اندر۔ اب بڑا باپ آدم، تو پھر آدم کا بیٹا آدم ہی ہوتا ہے۔ بڑا باپ خلیفہ، تو خلیفہ کا بیٹا خلیفہ ہی ہوتا ہے۔ بڑا باپ انسان، تو انسان کا بیٹا انسان ہی ہوتا ہے۔ بڑا باپ بشر، تو بشر کا بیٹا بشر ہی ہوتا ہے۔ آج لوگ چڑھتے ہیں لفظ بشر سے، محمد کو بشر نہ کہو۔ ارے تم نے بشر کو سمجھا نہیں، بشر ہوتا کون ہے؟ محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت بین الحجر، ہے وہ بھی پتھر جو سڑکوں پہ پیسا جا رہا ہے وہ بھی لال پتھر
جو بادشاہ کے تاج میں لگا ہوا ہے، ارے تم بشر ہو، میں بشر ہوں، سڑکوں پہ کوٹے جانے والے پتھر کی طرح، اور امام الانبیاء ہیں وہ کارخانہ کائنات کے لال، جس طرح اللہ نے جس جیسا نہ آج تک بنایا نہ قیامت کی صبح تک بنائیں گے۔ کون کہتا ہے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو، اور کون کہتا ہے کہ سردار انبیاء نہ کہو؟ یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت آدم کی اولاد سے، خلیفے کی اولاد سے، انسان کی اولاد سے، بشر کی اولاد سے۔ مضمون بڑا دلچسپ ہے، ذرا غور سے سننا۔ ہم نے بشر کی حقیقت کو سمجھا نہیں۔ یہ بشر وہ نام ہے جو اللہ نے حضرت آدم کے لیے چنا۔ جس طرح آدم حضرت آدم کا نام ہے، خلیفہ حضرت آدم کا نام ہے، انسان حضرت آدم کا نام ہے، اسی طرح بشر حضرت آدم کا نام ہے۔ پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے بشر آکھیو تا شر تھی سی، اتو نازل قہر تھی سی، تلو دوزخ کو در تھی سی، نسا نزدیا بھائی سے کہتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذرا قرآن کے دروازے پر آؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا مصطفیٰ زبان تیری ہو، بات میری ہو، خود آپ اپنی حقیقت کو بیان کرو۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، سبحان اللہ کہہ دو محبت سے، قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا ہوں، میرا بھی باپ تمہارا بھی باپ، میری قوم تمہاری قوم، میری ذات پات تمہاری ذات پات، لیکن خبردار میرے احکامات اور ہیں، تمہارے احکامات اور ہیں۔ میں خدا کا نبی ہوں، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ ارے تمہاری ملاقات ہوتی ہے میونسپل کمیٹی کے چپڑاسی سے، میری ملاقات ہوتی ہے جناب جبرائیل امین سے۔ اللہ 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 کہہ دو اللہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں لوگو میں تمہیں اپنے آقا و میاں کے متعلق کیا بتاؤں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی اہلیہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ فرماتے ہیں کان النبی یصف نعلہ، امام الانبیاء سرکار دو عالم اگر جوتی مبارک ٹوٹ جاتی خود صحیح کر لیتے تھے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم یخیط ثوبہ، جو کوئی تروپا شروپا ادھڑ گئے حضور آپ سدھا کر گندیاں سی گندیاں، وَيَعْمَلُ بَيْتَهُ، گھر کے اندر جس طرح تم کام کاج کرتے ہو میرے ساتھ حضور کام لحاظ بٹا لیتے تھے۔ اما کہتے کان بشرا من البشر، میرے خاوند سید الکونین بشر تھے۔ خود امام الانبیاء سرکار دو عالم کہتے ہیں انما انا بشر، لوگوں میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ ذرا بحث عجیب ہے، غور کر کے بیٹھنا تاکہ آنے والی باتیں میری سمجھ آ سکیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا انا سید ولد آدم، اللہ اکبر، میں تمام اولاد آدم کا سردار، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت کے دن ہوگا
اللہ تعالیٰ مجھے تمام اولاد آدم کی سرداری عطا کر کے اٹھائیں گے، لیکن لا فخر علی، میں محمد فخر نہیں کرتا، یہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ حضرت کہتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، لیکن میں فخر نہیں کرتا، میرے اللہ کی عطا ہے۔ فرمایا انا اکرم ولد آدم، اللہ کے نزدیک تمام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے میری شان بڑی ہے۔ ایک دعا سنو ذرا حضور کی۔ ایک دن میرے آقا بیٹھے ہیں، دعائے محمد عمر بھی مانگتا ہے، آپ بھی مانگتے ہیں، اولیاء اللہ بھی مانگتے ہیں، لیکن آؤ ذرا تمہیں اپنے آقا کے مبارک لفظ سناؤں، حضور کیسے دعا مانگتے تھے۔ ہم آئے دعا مانگنے 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ، اور پھر حالت یہ ہے دل کاروبار کے اندر، دماغ کے اندر دنیاوی خیالات، لیکن حضور کے ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ کی دربار کے اندر، کہتے اللہم الہی انا عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا ناصیتی بیدک ماضٍ فی امرک عدل فی قضاؤک۔ کاش جس طرح آپ لوگ انگلش کو اچھی طرح جانتے ہیں، عربی کو بھی جانتے ہیں، میں انگلش کا مخالف نہیں، بڑے اچھے طریقے سے پڑھاؤ اپنے بچوں کو، وہ ایک علم ہے، جتنا حاصل کر سکو اچھی بات ہے، لیکن ذرا نبی و قرآن والی زبان کو بھی سمجھو۔ اللہم الہی انا عبدکا، اللہ میں تیرا بندہ، وابن عبدکا تیرے بندے کا بیٹا، وابن امتی کا اللہ میں تیری باندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت کے اندر، ماضٍ فی امرک میرے ایک ایک بال کے اندر تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک میرے متعلق جو تو فیصلہ کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، یہاں حضور کہہ رہے ہیں وابن عبدکا تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری باندی کا بیٹا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے جو بیٹا ہوتا ہے وہ نور نہیں ہوتا، جو نور ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا، کیونکہ جبرائیل نور کسی کا بیٹا نہیں، اسرافیل علیہ السلام نور، اس کا کوئی بیٹا نہیں، حضرت سیدنا اسرائیل نور، کوئی بیٹا نہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام نور، کوئی باپ نہیں۔ جو نور ہوتا ہے وہ پیدائش سے پاک ہوتا ہے، جو پیدائش میں آئے وہ حضرت انسان ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو، جمعہ کا ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ حضور شب معراج تشریف لے گئے، کہو سبحان اللہ، اور ان کی آواز سے انبیاء کی امامت کرائی، 7واں آسمان کراس کیے، واہ محبوب تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ پہلا آسمان نیچے، حضور اوپر، دوسرا نیچے، حضرت اوپر، تیسرا نیچے، حضرت اوپر، چوتھا نیچے، پانچواں اوپر، ساتواں نیچے، حضرت اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، حضرت اوپر۔ حضرت پاک 7واں آسمان کراس کر کے گئے اور انوارات خدا بندی کی زیارت کی۔ وہاں کوئی نہیں جا سکتا، اللہ نے راستے میں انبیاء سے ملاقات کروائی حضور کی۔ اب وہ لفظ ذرا سمجھنے کے ہیں۔ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں، میں 7واں آسمان کراس کر کے گیا، ہر آسمان پر کسی نہ کسی اولو العزم نبی کی زیارت ہوئی۔ جو بھی ملتا تھا مجھے کہتا تھا مرحبا بأخی الصالح، میرا بھائی مرحبا،
مرحبا بالنبی صالح، عظمت والا نبی خوش آمدید، جہاں بھی پہنچتا ہوں مرحبا باخی صالح، مرحبا بنبی صالح۔ ایک بابا جی مجھے ملے، وہ مجھے مل کے کہتے ہیں مرحبا بابن صالح، باقی کہتے تھے میرا صالح بھائی، اس نے کہا مرحبا بابن صالح، اور میری شان والا بیٹا۔ پھر آخر میں بابا جی اور ملے، وہ بھی مجھے کہنے لگے مرحبا بابن صالح۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تعارف کرا گیا، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ جس نے پہلے بیٹا کہا تھا وہ ابراہیم تھے، یہ جو آخر میں بیٹا کہہ رہے ہیں یہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کہتے ہیں ہمارا بھائی، نبی کہتے ہیں ہمارا بیٹا۔ یہ بھائی بیٹا نور نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے۔ جبرائیل کا کوئی بھائی نہیں، جبریل کا کوئی بیٹا نہیں۔ امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جن سے انسانیت کے اندر پیدا کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج قریش صاحب کیوں اس مسئلے پر زور دے رہا ہے؟ اس لیے کہ مجھے یہ سننے کو ملا کہ حضور نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور سے نور ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے پیارے، اس کا نتیجہ بہت صحیح نہیں ہے۔ اگر حضور کو اللہ کا نور مانا جائے یہ شرک ہے، کہ اس کی کوئی جز نہیں، اس کا کوئی کف نہیں، اس کا کوئی قبیلہ نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ قل هو اللہ احد کو پڑھو۔ اور اگر حضرت کو فرشتوں جیسا نور مانا جائے تو یہ حضور کی بے ادبی ہے، کیونکہ فرشتہ تو خادم ہے، حضور مخدوم ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ سنو میرا عقیدہ، میرا اور میرے مشائخ کا عقیدہ ہے کہ اگر حضور کی عظمت کو سمجھنا ہو، ایک پلڑے میں آسمان کا شان رکھو، سورج کا شان رکھو، چاند کا شان رکھو، ستاروں کا شان رکھو، بیت المعمور کا شان رکھو، پوری زمین کا شان رکھو، بیت المقدس کا شان رکھو، اسی پلڑے کے اندر کعبۃ اللہ کا شان رکھو، اسی پلڑے کے اندر آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک تمام انبیاء کا شان رکھو، اولیاء اتقیاء اصفیاء انبیاء کا شان رکھو۔ یعنی ایک پلڑے میں پوری کائنات کے شان کو رکھو۔ دوسری طرف اگر کوئی رکھ سکتا ہے کہ اکیلے آمنہ کے لال کی شان کو رکھو، اور تولنے والا خدا ہو، اگر اللہ تولنے پر آ جائے، منبر نبی پر بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، جمعے کا دن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ پورے کارخانہ کائنات کا شان گھٹ جائے گا، اکیلے مصطفیٰ کا شان بڑھ جائے گا۔ حضور کارخانہ قدرت کے وہ عظیم شاہکار ہیں جن سے جیسا نہ آج تک اللہ نے پیدا کیا، نہ قیامت کی صبح تک پیدا کرے گا۔ میرے پیارے، اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کریں۔ نور شادی نہیں کرتا۔ اگر ہم حضرت کو نور مانے تو عائشہ کا خامد کسے بناؤ گے؟ خدیجہ کا گھر والا کسے مانو گے؟ نور کی اولاد نہیں ہوتی، زینب، رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ کا بابا کسے مانو گے؟ نور کی اولاد نہیں ہوتی، میرے حسنین شریفین کا نانا کسے مانو گے؟ نور کی اولاد نہیں ہوتی، حضرت قاسم و ابراہیم طیب و طاہر کا بابا کسے مانو گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کی اعتبار سے اولاد آدم ہیں، صفت کے اعتبار سے نور علی نور ہے، مخزن نور ہے، منبع نور ہے، معدن نور ہے۔ میرا عقیدہ ہے جبرائیل کا نور میرے مصطفیٰ کی نور نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سمجھنا ذرا غور کے ساتھ کیسے آئے؟ کیسے آئے؟ بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی،
بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، ارے امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ میرے آقا سید الکونین اپنی امی کے پیٹ مبارک میں آئے۔ سیدہ کہتی ہیں کیا بتاؤں میرا بیٹا آتا گیا، حالات بدل گئے، کیفیات تبدیل ہو گئی، سانس لیتی ہوں گلاب کی مہک، پسینہ آتا ہے عنبر و کیوڑے کی خوشبو۔ ایک دن میرا سسر حضرت عبدالمطلب آ کر بیٹھ گئے، مجھے کہنے لگے بیٹی تجھے علم نہیں، بیوہ عورت ہے۔ جی حضور میں جانتی ہوں۔ بیٹی تمہیں علم نہیں، میرا بیٹا عبداللہ فوت ہو چکا۔ جی چچا جانتی ہوں۔ فرمان لگے بیٹی عورت بیوہ ہو، عطر اور گلاب لگائے، بیوہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی، توجہ میری طرف، عطر نہ لگایا کر، خوشبو نہ لگائی کر، کون کسی کے منہ پہ ہاتھ دے گا؟ علماء کرام لکھتے ہیں یہ جملے کہے جناب عبداللہ نے، بے ساختہ آہ نکل گئی محمد کی ماں کی، آنکھوں میں آنسو ترائے، رو کے کہنے لگی چچا جان اللہ کی قسم نہ میں نے عطر لگایا نہ میں نے گلاب لگایا، یہ تو میرے پیٹ والے بچے کی عظمت و شان ہے، سبحان اللہ۔ آتے گئے رنگ لگتے گئے، میں سانس لیتی ہوں گلاب کی مہک، پسینہ آتا ہے عنبر و کیوڑے کی خوشبو۔ امی کہتے ہیں میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا، پہاڑوں کے قریب گزرتی ہوں سلام کی آواز آتی ہے، درختوں کے قریب گزرتی ہوں سلام کی آواز آتی ہے، گرمی کے ٹائم چلتی ہوں آسمان کا بادل سر پہ سایہ کر کے چلتا ہے، توجہ ذرا میری طرف، آپ کی اور میری سین سردار بڑی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا 6 مہینے کی عمر کے اندر بالکل بڑے لوگوں کی طرح صحیح سالم بولنے لگ گئے، جس طرح بڑا آدمی بولتا ہے۔ اب جب ماں نے جملے کہے میں ہاتھ جوڑ کے پہنچ گیا آمنہ کی خدمت کے اندر، میں نے کہا اماں جان مولوی کا بیٹا بولے اپنے مطلب کی بات کرے، تاجر کا بیٹا بولے اپنی بولی بولے، زراعت پیشے کا بیٹا بولے اپنے گھر کی زبان بولے، تیرا بیٹا جو بولنا شروع ہوا سب سے پہلا جملہ کیا تھا زبان پر؟ سنو ایمان کو جلا بخشو۔ اماں جان فرماتی ہیں سب سے پہلا جملہ میرے بیٹے کا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ کہہ دو عبادت کے لائق کون؟ سجدے کے لائق کون؟ نظر و نیاز کے لائق کون؟ اگر آج میرا درد سمجھتے ہو میں تو کہتا ہوں نبی پیدائشی موحد ہوتے ہیں۔ ٹائم 3 منٹ، قرآن کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، میرا پیغمبر ذرا قوم کے سامنے مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو۔ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جوانی کے آثار ظاہر ہوئے، الگ ہو گئی۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انسانی شکل کے اندر جبرائیل آ گئے، نہ پہچان سکی، کہتے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، چہرہ نیک ہے میرے قریب نہ آنا، میں رب کی امان کے اندر ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا مریم مجھے پہچانا نہیں، انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، فرشتہ ہوں، آیا ہوں لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، بچے کی بشارت دینے کے لیے۔ او کوٹ دو والو، لفظ بچہ سنا شرما گئی مریم۔ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا،
یہاں بھی لفظ بشر ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی آدمی نے چھویا نہیں، نکاح نہیں ہوا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ میں گندی عورت۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، جو اللہ بغیر باپ اور ماں کے آدم بنا سکتے ہیں، بغیر باپ کے تجھے بھی بیٹا دے سکتے ہیں۔ آ گیا بیٹا خیریت سے۔ وضع حمل کی تکلیف شروع ہوئی، جلدی کر رہا ہوں۔ گئی سیدہ مریم جنگل کے اندر اور روتے ہوئے عجیب جملے زبان پر، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ او میرے نوجوانوں، سن رسیدہ بزرگوں، ہم عمر بھائیوں، دعا کر رہا ہوں اللہ کسی کی عزت پر تہمت نہ لگوائے، اللہ محفوظ رکھے تمہاری عزت کو۔ جب حیا والی بیٹی پہ تہمت لگ جاتی ہے، آدمی کو زمین پر چلنے کو جگہ نہیں ملتی۔ مریم صدیقہ جیسی خاتون، آنکھوں میں آنسو، آسمان کی طرف چہرہ، رو کے کہتی ہے میرا اللہ، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ترجمہ سریقی میں کر رہا ہوں، اللہ سیاں میں مر گئی ہوں دی میرا نا چاون والا کوئی نہ ہوئے ہاں۔ آج میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھے تانے دیں گے، اور میں گھبرانا، دے سکتا ہوں، گود میں بلوا بھی سکتا ہوں۔ آ گئی مریم صدیقہ، قوم سامنے دے کے کہتی او مریم، بغیر خاوند کے بیٹا لے آئی، نہ باپ کی عزت کا خیال، نہ ماں کے دوپٹے اور حیا کا خیال۔ یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ غور کرنا، غور میری طرف، نہ تیرا باپ گندا نہ ماں خراب، کمال کر دیا بغیر خاوند کے بیٹا۔ اب یہ نمانی حیا والی نیانی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی اللہ کیا بنے گا؟ فرمایا کیا بنے گا؟ اس بچے کی طرف اشارہ کر دے، اشارہ کرنا تیرا کام، جھولی والے کو بلوانا میرا کام۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کر کے کہتی ہے میں نہیں بولتی، یہ بولے گا۔ قوم کہتے واہ مریم کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کبھی گود والے بھی بولے، ایک بغیر خاوند کے بیٹا، ہماری آنکھوں میں مٹی دھول ڈال رہی ہے، جھولی والے بھی بولے۔ او علاقے والوں، کوٹدو کے ساتھیوں، جب قوم تانے دینے میں حد سے بڑی، اللہ اپنے بندوں کو موقع پہ شرمسار نہیں کرتا۔ حکم ہوا میرا بندہ بول، تیری اماں کی عزت کا مسئلہ ہے، خدا کی قدرت کا مسئلہ ہے۔ معصوم بچہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا نبی پیدائشی مواعد ہوتا ہے، پہلا جملہ فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آگے صفت بیان کیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، تو نبی پیدائشی مواعد ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء کی زبان کا پہلا جملہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کو، مجھ گناہگار کو، عقیدہ توحید پر کما حقہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر، اس گناہگار کے دل کے اندر، امت کے دلوں کے اندر حضور اکرم کی سچی محبت و اطاعت کا جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے دروازے کا نوکر بنائے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور کی شان و عظمت کو ویسے سمجھنے کی توفیق دے جس طرح قرآن بیان کرتا ہے یا رسول اللہ کی زبان بیان کرتی ہے۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ وطن کو امن، سلامتی، استحکام نصیب فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، اللہ برے ارادے رد فرمائے، آمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھی ہیں پڑھ لو۔